وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فراست مومن۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے قیصریہ کو فتح کر کے غزہ کا محاصرہ کیا تو وہاں کے گورنر نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ گفتگو کے لیے میرے پاس کسی کو بھیجیے۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ خود ایک عام آدمی کے حیثیت سے وہاں پر تشریف لے گئے اور گفتگو شروع کی۔ غزہ کا گورنر ان کے انداز گفتگو سے جرأت اور بیباکی سے متاثر ہوا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھیوں میں تم جیسے کوئی اور لوگ بھی ہیں؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات نہ پوچھیے، میں تو ان میں سے سب سے کمتر آدمی ہوں، اس لیے تو انہوں نے مجھے یہاں پر بھیجنے کا خطرہ مول لیا ہے۔ تو غزہ کے گورنر نے یہ بات سن کر ان کو کچھ تحفے دینے کا حکم کیا اور ساتھ ہی دربان کے پاس ایک خط بھیج دیا کہ جب یہ شخص تمہارے پاس سے گزرے تو تم اس کو قتل کر کے اس کا مال چھین لینا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب واپس مڑے تو راستے میں ان کو غسان کا ایک عیسائی ملا۔ اس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا اور ان سے کہا، چپکے سے ان سے بولا کہ عمر، تم اس محل میں اچھی طرح داخل ہوئے تھے اور اچھی طرح ہی نکلنا۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور واپس گورنر کے پاس پہنچے۔ تو سردار نے پوچھا، کیا بات ہے، واپس کیوں آ گئے؟ تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے جو مجھے تحفے دیے ہیں میں نے انہیں دیکھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ میرے چچا زاد بھائیوں کے لیے کافی نہیں ہیں، لہٰذا میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اپنے 10 بھائیوں کو آپ کے پاس لے کر آؤں، آپ یہ تحفے ان کے درمیان تقسیم کر دیں، تو اسی طرح آپ کا تحفہ ایک آدمی کے بجائے 10 آدمیوں کو پہنچ جائے گا۔ تو گورنر دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس طرح ایک آدمی کے بجائے 10 آدمیوں کے قتل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو گورنر نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، جلدی سے ان کو میرے پاس لے کر آؤ، اور یہ کہہ کر دربان کے پاس پھر پیغام بھیجا کہ اس شخص کو جانے دو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ محل سے نکل کر دور دور تک مڑ مڑ کر دیکھتے رہے اور جب خطرے کے حدود سے باہر نکل گئے تو فرمایا کہ آئندہ ان جیسے غداروں کے پاس نہیں آؤں گا۔ چند روز کے بعد غزہ کے گورنر کو صلح کی درخواست کرنی پڑی، اس مقصد کے لیے کہ وہ خود مسلمانوں کے پاس آیا، اور جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہو کر ان کو امیر لشکر پایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی اور بھوکھلا کر پوچھا کہ کیا آپ وہی ہیں؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں تمہاری سازش اور تمہاری غداری کے باوجود بھی زندہ ہوں۔ الوصایا الخالدہ، صفحہ نمبر 257۔